سے ڈر لگتا ہے، عزادار سے ڈر لگتا ہے، ساتھ چلنے کی نہ جرأت ہے، نہ ہمت، نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، ہتکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، مصرے کی زبان دیکھیے گا، بہت بڑا مصرع سنانے جا رہا ہوں آپ کو، ہتکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، اس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، ہتکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، اس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، اس کی تلوار نعرہ حیدری، اس کی تلوار جو اٹھتی، علی کا نام زبان پہ آ جایا کرے تو رکا مت کرو، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، اے واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، قاسموں، اکبروں، عباسوں، حسین بن علی، دیکھ 9 لاکھ کو ان 4 سے تھوڑی سی آماد کی، قاسموں، اکبروں، عباسوں، حسین بن علی، دیکھ 9 لاکھ کو ان 4 سے، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ، یہ کہا مرحم نے، اور مجھے ہے تیرے کرار سے ڈر لگتا مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ، یہ کہا مرحم نے، اور مجھے ہے تیرے کرار سے ڈر لگتا۔ بڑا تاریخی شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ، یہ کہا مرحب نے، اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، یا تو چھپ جائے نشان، اس لیے لمبا ہے غلاف، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا تو چھپ جائے نشان، یا تو چھپ جائے نشان، اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے، یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے غلام، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے، کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے، ہم شرر نقوی دیوانے ہیں ابو طالب کے، اللہ کے طرفدار سے ڈر لگتا ہے، نہ ابھی وہ شعر تو میں نے سنایا ہی نہیں، جو سب سے اچھا اور سب سے زیادہ خوبصورت شعر ہے، جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وہ شعر تو میں نے آپ کو سنایا نہیں، اور میری گزارش یہ ہے انجمن مظلومیہ کے ان ممبران سے کہ جو باہر بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ سائڈ میں جو تخت لگے ہوئے ہیں ان کو تخت کو کم وقت کر دیں، سلام بڑی رعایت سے استعمال کیا جی، تخت کو کم وقت کر دیں، کم وقت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتا دوں، کم وقت کا مطلب کم نصیب والا، یعنی ابھی لوگ اس پہ بیٹھے ہیں وہ خوش نصیب ہے، جہاں حسین والے بیٹھ جائیں وہ جگہ خوش نصیب ہوتی ہے، جہاں علی والے بیٹھ جائیں، جہاں علی کے شیعہ بیٹھ جائیں، ہمارا آپ کی سماعتوں کو سلامت کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں ہیں اور بڑی بے باکی کے ساتھ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ خطبات ارشاد فرما رہے ہیں، میں چونکہ شاعر ہوں میں عالم تصور میں پہنچا، میں نے کہا اے علی کی نور نظر، اے فاطمہ کی لخت جگر، اے میری شہزادی، اے میری شہزادی، اے ملکہ شام، اے میری شہزادی، اے زینب اولیاء مقام، آپ یزید کے دربار میں ہیں، اتنی بے باکی کے ساتھ خطبات ارشاد فرما رہے ہیں، ماحول یزید کا ہے، دربار یزید کا ہے، سپاہی یزید کے ہیں، حضرت یزید کے ہیں، تیغ یزید کی ہے، سپاہی یزید کے ہیں، حکم یزید کا ہے، آپ اتنی
بے باکی کے ساتھ یزید کے دربار میں خطبات ارشاد فرما رہی ہے میری شہزادی سبب کیا ہے وجہ کیا ہے تو شہزادی نے فرمایا شرر نخلی شیر پڑھ لے تیری سمجھ میں آ جائے گا کہ سمجھ کیا ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے تیری سمجھ میں آ جائے گا اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خدار سے ڈر لگتا ہے یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے خلاف یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے ارے بولی زینب کہ ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں کیونکہ مکاروں کو اب گنجائش نہیں بچی ہے انشاءاللہ کل جو مجلس ہوگی مولانا نعیم صاحب جو مظفر نگر سے تعلق رکھتے ہیں وہ کل کے بعد 2 مجلسیں پڑھیں گے اس کے بعد آخری مجلس 28 سفر کو تابوت امام حسن علیہ السلام اور رسول خدا کا تابوت اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد انجمن مظلومیہ کا جلوس چکر جائے گا آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ اور کل بھی آپ وقت سے تشریف لائیں گے آپ کے جذبوں کو مولا سلامت رکھے آپ کے احساسات کو مولا سلامت رکھے خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو نہیں لگاتے آپ نعرہ کیوں لگاتے ہیں تو میرے بھیا یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نعرہ نہیں لگا پاتے اور یہ ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں اپنے اپنے خون کی مجبوری ہے فرمایا کہ علی لا یحبک الا طاہر الارادہ ولا یبغضک الا خبیث الارادہ علی تم سے محبت وہی کرے گا جو پیدائشی پاک ہوگا علی تم سے عداوت وہی کرے گا جو پیدائشی نہیں ہوگا تو میں عرض کرتا ہوں کہ خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا ارے اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے نعرہ علی کا سب سے لگایا سب کہاں لے سکتے ہیں میرے سلطان کا نام اور جب علی کی محبت دل کی کائنات میں سورج بن کے چمکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا تنہائیوں کے باوجود لشکر ہوتا ہے انسان تنہائیوں کے باوجود لشکر ہوتا ہے کون کا قرآن والا شیعہ اس کا کردار اور کوفے والا شیعہ صاحب کردار بہیمانہ اب کیا کروں میں مجبوری ہے لوگ ایک ایک لفظ کو لے کے اڑ جاتے ہیں کہ مولانا نے یہ لفظ کیسے بول دیا اب نہ اس کا پس منظر دیکھیں گے نہ اس سے پہلی والی لفظ دیکھیں گے نہ بعد والی لفظ دیکھیں گے اس میں الگ الگ طریقے کے شکاری ہوتے ہیں کچھ بیمار ہوتے ہیں کچھ شیر کے شکاری ہوتے ہیں کچھ ہرن کو شکار کرتے ہیں مگر اس دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مولوی کو شکار کرنے لگے تو جو لوگ مولوی شکاری ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ہم جیسے کمزور آدمی میں کتنا گوشت ملے گا ماریے تو کوئی موٹا سا شکار کیے ہم جیسے پدھر کے آدمی کو شکار کر کے کیا فائدہ اور بہرحال ہم جب بھی ممبر پہ آتے ہیں تو علی کی محبت کی صفر لے کے آتے ہیں علی حبہ جنہ سبحان اللہ امام شافعی یہ میں نہیں امام شافعی کہہ رہا
علی حبہ جنہ، علی کی محبت چھپا ہے، قسیم النار والجنہ، علی جنت بھی بانٹنے والا ہے، علی جہنم بھی بانٹنے والا ہے۔ روز محشر یہی تو ہوگا، علی دروازہ جنت پہ کھڑے ہوں گے، فرمائیں گے یہ تیرا، یہ میرا، یہ تیرا۔ سبحان اللہ جی، روز محشر لوگ کہیں گے کہ کیا قیامت ہو گئی، ہم کیسے لوگوں کے پیچھے تھے، کن کو فالو کر رہے تھے، کن کی پیروی کر رہے تھے، کن کی اطاعت کر رہے تھے، انہوں نے تو ہمیں کہیں کا نہ رکھا۔ جی جہنم والے جنت والے، بڑی توجہ آپ کرا، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ماں سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں نہیں تھے۔ تو اس کا ترجمہ کرنے والوں نے کیا ترجمہ کیا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے۔ اب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، مولا سے پوچھا گیا چھٹے امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جنگ میں جاتا ہے تو جو آگے ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے سابق، اور جو پیچھے ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مصلی۔ جو آگے ہوتا ہے وہ کیا؟ سورہ واقعہ پڑھیے، والسابقون السابقون۔ اور نوجوانوں آج کل یہ بات بہت ہوتی ہے کہ صاحب ہمارے پاس ڈگریاں تو بہت ہیں مولانا صاحب، جاب نہیں مل رہی ہے، پیسے کہیں سے انتظام نہیں ہوتا، تو روز نماز مغربین کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت فرمائیے آپ، انشاءاللہ آپ کی جیب کبھی خالی نہ ہوگی، اور جب آپ کی جیب بھر جائے تو مولوی کو نہ بھولیے گا۔ سورہ واقعہ ہی میں ہے والسابقون السابقون۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سابق سے مراد ہم ہیں، مصلی سے مراد ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ ہم امام کے پیچھے نہ چلتے تھے، ان کی پیروی نہ کرتے تھے، اس لیے جہنم میں ہیں۔ مانو اہل بیت کو، چاہو اہل بیت کو، ان کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے چلو۔ کیسا ہے کوفے والا شیعہ کا؟ ایسا ہے، بڑی توجہ آپ حضرات کی۔ اور بہت عظیم بات، شاید پورے خمسے کی سب سے خوبصورت بات اس وقت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جناب سید سجاد کے پاس جناب منہال گئے، سجاد کے پاس میرے مولا نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا چل رہا ہے کوفے میں؟ کہ میرے سرکار مختار آپ کے دشمنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن چن کے مار رہا ہے۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا حرملہ قتل ہوا؟ ہاں، جن کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں وہ گریہ فرما لے، اس لیے کہ مجلس میں کبھی بھی آنسو آئے روکنا نہیں چاہیے، اور جب آنسو آ جائے اس وقت آپ دعا مانگ لیجئے، دعا قبول ہوتی ہے جب آنسو آئے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ بڑی توجہ میرے دوست، مولا نے فرمایا کہ حرملہ کا کیا ہوا؟ تو جناب منہال نے فرمایا آقا جب میں چلا تھا کوفے سے تو مختار حرملہ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ اب چوتھے امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ پروردگار حرملہ کو آگ اور لوہے کا مزہ چکھا، آگ اور لوہے کا مزہ چکھا۔ کس نے کہا یہ؟ چوتھے امام نے۔ معصوم جو کہتا ہے، معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی لفظیں حرف آخر ہوا کرتی ہے، لوہے محفوظ کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ معصوم نے کیا دعا فرمائی؟ آگ اور لوہے کا مزہ چکھا۔ جناب منہال واپس آئے، راستے میں مختار سے ملاقات ہوئی۔ مختار نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مولا کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کوئی پیغام، کوئی میسج؟ کہا مولا نے تمہاری خبر سننے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ پروردگار حرملہ کو آگ اور لوہے کا مزہ چکھا۔ مختار اپنے گھوڑے سے نیچے پورے سجدہ خالق میں سر رکھ دیا کہ پروردگار تیرا شکر کہ تم نے میرے ذریعے معصوم کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور کیا کیا مختار نے؟ کہ مختار نے حرملہ کو اپنے دربار میں لے جا کے حرملہ کے پہلے ہاتھ کاٹے اور اس کے بعد پیر کاٹے، اس کے بعد کہا اس کے پورے بدن کو چھلنی کرو اور آخری تیر ایسا ہو جو اس کے گلے پر لگے،
لہذا مختار نے پہلے لوہے سے مارا، پھر آگ سے جلایا. کہاں ہے آپ پتہ نہیں، بہت دور لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو. جناب مختار نے پہلے لوہے سے کاٹا اور پھر آگ سے جلا دیا. چوتھے امام نے کیا فرمایا تھا؟ چوتھے امام نے کیا فرمایا تھا؟ چونکہ حرملہ قاتل علی اصغر تھا، حرملہ قاتل علی اصغر تھا. مولا سجاد نے فرمایا آگ آگ اور لوہے کا مزہ اچھا تھا. مطلب یہ تھا کہ جو کوئی بچے کا قاتل ہوتا ہے اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو کاٹا بھی جائے اور جلایا بھی جائے. تو جو علی اصغر کا قاتل تھا اس کو کاٹا بھی گیا اور جلایا بھی گیا. اب مسلمانوں بتاؤ جو محسن کا قاتل ہے اس کے بارے میں کیا